السلام علیکم دوستو، آج ہم قوم لوط کی تباہ کاریاں سنیں گے کہ قوم لوط نے ایسا کیسا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور قوم لوط کا ایک شخص جو کہ مکہ شریف میں گیا ہوا تھا تجارت کرنے، کیا اس کی بھی موت واقع ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو آئیے تفصیلاً جانتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ اس طرح کی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ تو حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صدوم کے نبی تھے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خدمت کی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے آپ نبی بنائے گئے۔ تو دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی، وہ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے جو بیان فرمایا، اس کو پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا و آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان عافیت نشان کو سن کر بے حیا قوم نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے جو بے باکانہ جواب دیا، اسے پارہ 8 سورہ اعراف آیت 82 میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا، وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت مشوش یعنی فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا، اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو متفکر و رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مؤمنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کی
पांचवी यानी पांचों बस्तियों, इस शहर की पांचों बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर उन बस्तियों को ज़मीन पर उलट दिया। फिर उन पर इस ज़ोर से पत्थरों का मींह बरसाया कि कौम लूत की लाशों के भी परखचे उड़ गए। ऐन उस वक्त जबकि ये शहर उलट पलट हो रहा था, हज़रत सैयदना लूत अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक कौम बीवी जिसका नाम वाइला था, जो कि दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम की बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उसके मुंह से निकला, हाय रे मेरी कौम, ये कह कर खड़ी हो गई। फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। पारा 8 सूरह आराफ में इस तरह जिक्र है कि फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरा फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन। तर्जुमा कंजुल ईमान है कि तो हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में हुई और हमने उन पर एक मींह बरसाया, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। बदकार कौम पर बरसाए जाने वाले हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। तो ये अंजाम कौम लूत का हुआ था। अब कौम लूत का एक शख्स जो मक्के में था, अब उसके मुतालिक जानते हैं कि हज़रत सैयदना लूत अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का एक ताजिर उस वक्त कारोबारी तौर पर मक्कतुल मुकर्रमा आया हुआ था। उसके नाम का पत्थर वहीं पहुंच गया, मगर फरिश्तों ने यह कहकर रोक लिया कि ये अल्लाह अज़्ज़वजल का हरम है। चुनाचे वो पत्थर 40 दिन तक हरम के बाहर ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटका रहा। जो ही वो ताजिर फारिग होकर मक्कतुल मुकर्रमा से निकलकर हरम से बाहर हुआ कि वो पत्थर उस पर गिरा और वहीं हलाक हो गया। दोस्तों, तो ये अंजाम हुआ कौम लूत का। तो हमें भी चाहिए कि कौम लूत से पनाह मांगनी चाहिए और हमें उनके मुतालिक उनके नक्श कदम पर ना चलना चाहिए कि इसमें हर कदम पर हर लम्हे पर नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और लाइक और शेयर लाजमी करना, ताकि इस तरह की अच्छी मालूमात आप तक पहुँचे और दूसरों तक पहुँचे।